علم اس وقت تک اپنا ایک حصہ بھی کسی کو عطا نہیں کرتا جب تک حاصل کرنے والا اپنا سب کچھ اس کے حاصل کرنے میں قربان نہ کر دے۔ علم نر ہے اور عمل مادہ، دین و دنیا کے کام ان کے ملنے سے ہیں۔ جس عالم کو علم سے حق تعالی ہی مقصود ہو اسی سے سب ڈرتے ہیں، اور جس کا مقصود دنیا ہوتی ہے وہ خود سب سے ڈرتا ہے۔ علم کا فائدہ 3 باتوں پر عمل کرنے میں ہے، ورنہ یہ نفع نہیں دیتا اگرچہ 80 صندوق کتابوں کی پڑھ لے۔ نمبر 1، نہ محبت رکھے دنیا کی کہ یہ مسلمان کا گھر نہیں ہے۔ نمبر 2، نہ دوست رکھے شیطان کو کہ یہ مسلمان کا رفیق نہیں۔ نمبر 3، نہ دے تکلیف کسی کو کہ یہ پیشہ مسلمان کا نہیں۔ جو شخص کے علم رکھے اور اس پر عمل نہ کرے وہ ایک بیمار ہے جس کے پاس دوا تو ہے مگر علاج نہیں کرتا۔ اتنا کھاؤ جتنا ہضم کر سکو، اتنا پڑھو جتنا ہضم کر سکو۔ قیامت میں سب سے بڑھ کر بدبخت وہ عالم ہوگا جس کے علم پر لوگ تو عمل کریں گے مگر خود عامل نہ ہوگا۔ علم کثرت روایات سے نہیں، وہ تو ایک نور ہے جو اللہ تعالیٰ دل میں رکھ دیتا ہے۔ علم کو روٹی کمانے کا ذریعہ نہ بناؤ، علم کا اپنا صلہ ہے۔ جاہل ہی بیوقوف نہیں ہوتے بلکہ وہ تعلیم یافتہ بھی بیوقوف ہوتے ہیں جو علم کا صحیح استعمال نہیں جانتے۔ علم طاقت ہے، ایک عالم میں 1,00,000 جاہلوں کے برابر طاقت ہوتی ہے۔ علم ایک ایسا پودا ہے جسے دل و دماغ کی سرزمین میں لگانے سے عقل کے پھل لگتے ہیں۔ اگر تم نے اپنی اولاد کے لیے فقط دولت چھوڑ دی ہے تو مانو کہ انہیں گہرائی میں سستی قید میں پھنسا دیا، لیکن اگر خالی علم و نیک چلنی سکھا دی ہے تو گویا ان کو تمام قیدوں سے آزاد کر دیا۔ علم کا شوق اپنا راستہ خود نکالتا ہے اور بعد میں کسی رہبر و استاد کی ضرورت نہیں رہتی۔ علم عالم کی وہ آنکھ ہے جس سے وہ برائی اور بھلائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ علم وہی دیرپا اور مستقل کہلاتا ہے جو اپنی کوشش اور تجربے سے حاصل ہو۔ علم حاصل کرو، بادشاہ یا امیر ہوئے تو اور اونچے جاؤ گے، عام آدمی ہوئے تو زندہ رہ سکو گے۔ علم 2 دھاری تلوار ہے، اس کا مناسب استعمال برکت اور نامناسب ہلاکت کا باعث ہوتا ہے۔ نیت نیک ہو تو طالب علم سے افضل کوئی نہیں۔ علم جتنا زیادہ کامل ہوتا جائے گا اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو ناقص خیال کرے گا۔ جو شخص تلاش علم میں ہے وہ عالم ہے۔ جس شخص نے یہ سمجھا کہ میں نے حاصل کر لیا وہ جاہل ہے، خواہ وہ کیسا ہی عالم ہو۔ علم روح کو غنی کرتا ہے اور مال جسم کو۔ جس نے علم حاصل نہیں کیا اس نے روح کو مفلس بنا دیا۔ تھوڑا علم زیادہ عمل کرنے سے ہو سکتا ہے مگر زیادہ علم بغیر علم کے ناکارہ اور نکما ہو جاتا ہے۔ 2 حریف ایسے ہیں جن کے حرص کبھی ختم نہیں ہوتی، علم کا حریف، دنیا کا حریف۔ انسانیت کی بنیاد اخلاق پر قائم ہے اور اخلاق کی بنیاد رحم دلی اور رحم دلی کی علم پر۔
خلق اللہ کے ساتھ بھلائی کرنا انسان کا سب سے اعلیٰ فرض ہے، مگر یہ تعلیم و تربیت کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ تعلیم خودداری کا سبق پڑھاتی ہے اور خودداری بیداری کی حالت پیدا کرتی ہے۔ علم پڑھنا اور اس کا بڑھنا بے فائدہ ہے جب تک کہ اطاعت اور خوف بھی ساتھ نہ بڑھیں۔